اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، اپنے وطن کے ساتھ سچی وفاداری اور جذبہ حب الوطنی اسلام میں مطلوب و محبوب ہے۔ آدمی کے لیے اس کا ملک ایک عظیم نعمت ہے۔ باری تعالیٰ نے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ گھروں کی تعمیر اور شجرکاری کے ذریعے زمین کو آباد و شاداب کرو۔ اسی طرح راستے اور سڑکیں نکال کر اور ضروریات زندگی کو مہیا کر کے وطن کو ترقی اور خوشحالی دو اور اس کی برکات و خیرات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے آقا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا ایک منفرد اور مثالی نمونہ پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے انسانوں کی اصلاح و ہدایت اور انسانیت کی فلاح و سلامتی کے لیے کام شروع کیا۔ پس آپسی محبت اور سلامتی کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ سب سے پہلی تعلیم جو آپ نے لوگوں کو دی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے درمیان الفت و محبت کو عام کرنے میں سبقت فرمائی اور لوگوں کو یکجہتی اور باہمی تعاون پر ابھارا۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ پس آپ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سماجی ڈھانچے اور قومی آہنگی کو مضبوط کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا جس میں بقائے باہمی اور مل جل کر رہنے کو یقینی بنایا گیا تھا اور انصاف کے حصول کی ضمانت دی گئی تھی۔ چنانچہ اس میں مذکور تھا، وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، اور یہ کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اپنے اپنے وطن سے سچی محبت کرنے والوں، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مسجد قباء کی تعمیر شروع فرمائی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کی، نیز مدینہ منورہ کی آبادکاری اور معاشرت کو منظم فرمایا اور وہاں کے گھروں کا نقشہ اور پلان مرتب کیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے راستوں کا نظام درست ہو گیا۔